سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 60۔ اجنبیوں کو بستی کے وسط میں واقع میدان میں بٹھا دیا گیا تھا پروفیسر، اور نارو نے قبیلے کی ساری عورتوں کو میدان کے ایک طرف دوسرے گوشے میں جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ جب ساری عورتیں اس گوشے میں جمع ہو گئیں جو اس جگہ سے کافی دور تھا جہاں اجنبی بیٹھے ہوئے تھے، تو نارو مجھے ساتھ لے کر ان عورتوں کے پاس چلی جو اپنے سردار کے حکم کی منتظر تھیں۔ مرد اجنبیوں کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے اور انہیں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کے سیاہ فام چہروں پر سفید دانتوں کی نمائش عجیب و غریب اور دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ مرد اجنبیوں کے جسموں پر سجے ہوئے زرہ بختر اور ہتھیاروں کو بڑی پرشوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے بعض تو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کسی اجنبی کے خود یا زرہ بختر کو چھو کر دیکھا۔ اس کی سختی اور خوبصورتی سے وہ بے حد متاثر نظر آ رہے تھے۔ اجنبی بھی حبشیوں کی مسکراہٹوں کا جواب اپنی مسکراہٹوں سے دے رہے تھے۔ دونوں طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دوستی کا احساس اور یقین دلا رہے تھے۔ سنو قبیلے کی عورتوں، نارو نے ان ساری عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جنہیں اس نے ایک گوشے میں جمع ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کی آواز صرف اس حد تک بلند تھی کہ سامنے بیٹھی ہوئی عورتیں اس کی بات سن سکیں۔ جہاں اجنبی بیٹھے ہوئے تھے وہاں تک اس کی آواز نہ پہنچ سکے۔ میں نے تم کو یہاں اس لیے جمع کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتا سکوں کہ میں نے اجنبیوں کو صرف اس شرط پر اپنی بستی میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہماری کسی عورت کو چھیڑے گا نہیں، اور اگر ان میں سے کسی نے ہمارے قبیلے کی کسی عورت کو ہاتھ لگایا تو پھر وہ شخص ہمارا مجرم ہوگا اور ہم اس کے ساتھ جو سلوک مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ اب میں تم سب لوگوں کو یہ ہدایت دیتی ہوں کہ تم خود بھی ان اجنبیوں سے دور رہنا، اور اگر ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ کوئی اجنبی دست درازی کرتا ہے یا زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی اطلاع فوراً مجھے یا ٹیابو کو دو، ہم لوگ اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہم نے سمجھ لی، ہم نے تمہاری بات سمجھ لی ہے نارو، عورتوں نے ملی جلی آوازوں میں جواب دیا۔ بس پھر اس بات کو یاد رکھنا، نارو نے کہا، اب تم لوگ اجنبیوں کے کھانے کا بندوبست کرو۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ جب تک وہ لوگ اس علاقے میں رہیں گے ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوگی۔ لیکن یہ اجنبی لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ایک عورت اپنے اضطراب کو چھپا نہ سکی اور اس نے بیک وقت کئی سوال کر ڈالے۔ نارو نے مختصراً انہیں اجنبیوں کی آمد کے بارے میں بتایا اور ان کا مقصد بھی جس حد تک وہ خود سمجھ سکی تھی بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ اجنبی ایک جہاز پر بیٹھ کر آئے ہیں جسے وہ خود میرے ساتھ دیکھ چکی ہے، لیکن وہ اجنبیوں کے سردار سے درخواست کرے گی کہ بستی کے باقی لوگوں کو بھی جہاز دیکھنے کا موقع دیا جائے۔ اس کے بعد میں اور نارو واپس اجنبیوں کے پاس گئے جو مردوں کے گھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرانس کی وساطت سے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرانس کو اپنی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا اور اس احساس سے وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ نارو نے اور میں نے وہ سارے تحائف جو ہمیں اجنبیوں سے حاصل ہوئے تھے بستی کے سارے لوگوں کے سامنے رکھ دیے تاکہ وہ انہیں دیکھ سکیں۔ عورتوں اور مرد جیسے ان تحائف پر ٹوٹ پڑے تھے اور ایک ایک چیز کو تجسس، تحیر اور دلچسپی کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ لیکن مجھے یہ جان کر سخت حیرت ہوئی پروفیسر کہ ان لوگوں کے اندر کتنا گہرا اور شدید ڈسپلن موجود تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی کوئی چیز خود لے لینے کی یا نارو سے مانگ لینے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سب نے باری باری تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد
انہیں اسی طرح واپس رکھ دیا تھا۔ نارو کے حکم پر ساری چیزوں کو اس کے جھونپڑے میں محفوظ جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہ سب چیزیں قبیلے کی ملکیت ہیں، نارو نے کہا، ان پر کسی ایک فرد کا حق نہیں ہے، تم میں سے جو جب چاہے انہیں میری اجازت سے استعمال کر سکتا ہے۔ اس اثنا میں ایک موٹے تازے جنگلی بھینسے کو پکڑ کر ذبح کیا جا چکا تھا اور اس کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے آگ پر بھنے جا رہے تھے۔ بھنتے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو نے اجنبیوں کو جیسے مسحور کر دیا ہو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ، جن میں خود مارکوس بھی شامل تھا، بار بار تھوک نگل رہے تھے اور ان کے حلق کی ہڈی اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں سے ان لوگوں نے گوشت نہیں کھایا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دوران سفر گوشت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کا زیادہ تر گزارا اس اناج پر تھا جو ان کے ساتھ جہاز میں ہوگا اور مچھلیوں پر ہوتا ہوگا۔ ایک عرصے کے بعد انہیں گوشت کی شکل دیکھنے کو مل رہی ہوگی اور یہ اس خیال سے ہی سرشار نظر آ رہے تھے کہ انہیں اب کھانے کے لیے گوشت میسر ہوگا۔ ذرا دیر میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بھن کر تیار ہو گئے اور درختوں کے پتوں میں رکھ کر اجنبیوں کو پیش کیے جانے لگے۔ اجنبی بھوکے گدھوں کی طرح گوشت پر ٹوٹ پڑے اور جلدی جلدی دانتوں سے ادکچے گوشت کو بھنبوڑ بھنبوڑ کر کھانے لگے تھے۔ اجنبیوں نے خوب سیر ہو کر گوشت کھایا اور ندی کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا۔ ایک عرصے کے بعد لذیذ غذا جب ان کے جسموں میں پہنچی تو ان پر خمار سا طاری ہونے لگا۔ ان میں سے کئی تو وہیں بیٹھے بیٹھے اونگنے لگے تھے، کچھ لیٹ کر سو گئے اور کچھ بستی میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اب شام ہو چلی تھی اور کچھ دیر میں آفتاب غروب ہونے والا تھا۔ مارکوس نے اپنے ساتھیوں کو واپس جہاز پر چلنے کا حکم دیا۔ سب آدمی ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تب مارکوس نے مجھ سے اور نارو سے مخاطب ہو کر کہا، کل سے ہم ان زرد پتھروں کی تلاش کا آغاز کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ تم لوگ اس کام میں ہماری مدد کرو گے۔ ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ نارو کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی میں نے کہا، یہاں آس پاس کے ساحل پر تلاش کے لیے ہم تمہیں اپنے 2 آدمی دیں گے جو تمہاری رہنمائی کریں گے۔ تم چند روز تک آس پاس کے ساحلی علاقے میں ان زرد پتھروں کی تلاش کرو، اور اگر اس کے بعد بھی تمہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ تمہارے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ فرانس نے میری تجویز کا مفہوم اسپینی زبان میں مارکوس کو سمجھایا۔ مارکوس میری اس بات سے بہت خوش ہوا اور اس نے میرا بہت بہت شکر ادا کیا۔ رخصت ہونے سے پہلے نارو نے مارکوس سے اس بات کی اجازت حاصل کی کہ وہ بستی کے سارے لوگوں کو ان کا جہاز دکھا دے۔ مارکوس نے بڑی خوشی سے اجازت دی اور یہ کہا کہ وہ کل الگ صبح ساری بستی کے لوگوں کا جہاز پر انتظار کرے گا اور انہیں کئی گروپوں کی صورت میں جہاز کی سیر کرائے گا۔ دوسرے دن بستی کے سارے لوگ صبح ہی صبح ساحل پر پہنچ گئے۔ میں اور نارو ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ دور چٹانوں کی اوٹ میں اجنبیوں کا جہاز کھڑا ہوا تھا جسے بستی والے حیرت اور اشتیاق کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ مارکوس، البرٹو اور اس کے دیگر ساتھیوں نے جہاز سے باہر آ کر ہم لوگوں کا خیر مقدم کیا اور مجھے اور نارو کو ہدایت دی کہ ہم بستی کے سارے لوگوں کو لے کر 3 گروہوں میں تقسیم کر دیں اور وہ ہر گروہ کو باری باری جہاز کی سیر کرائے گا۔ مارکوس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سارے لوگوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا گیا اور پھر اس نے تینوں گروہوں کو باری باری جہاز کی سیر کروائی۔ میں اور نارو ہر گروپ کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس ہوئے۔ ہم نے 2 آدمی اجنبیوں کے ساتھ کر دیے اور انہیں بتایا کہ یہ لوگ مقامی راستوں سے بخوبی واقف ہیں اور رہنمائی کا فریضہ بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس لوٹ آئیں گے۔ جب میں اور نارو تنہا ہوئے تو نارو نے مجھ سے کہا کہ بستی کے سارے لوگ اس بات پر سخت حیران ہوئے ہیں کہ ٹیابو نے اپنے جسم کو سیاہ رنگ میں کیوں رنگ لیا ہے اور اپنا چاند کی روشنی جیسا رنگ کیوں چھپا لیا ہے۔ تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے نارو سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ ٹیابو ہمارا روحانی پیشوا ہے۔ نارو نے کہنا شروع کیا، اسے شکان دیوتا کی قربت حاصل ہے، اس لیے وہ جو بھی کام کرے گا شکان دیوتا کی مرضی اور خواہش کے مطابق کرے گا۔ اگر اس نے اپنے جسم کو کالے رنگ میں رنگ لیا ہے تو اس میں ضرور کوئی شکان دیوتا کی مصلحت ہوگی۔ تم نے بالکل ٹھیک جواب دیا نارو، میں نے اس سے کہا، اور میں نے ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اجنبیوں کے ساتھ کوئی اس بات کا ذکر نہ کرے کہ ٹیابو کے جسم کی اصل رنگت کیا ہے، اور پھر یہ کہ تم نے اجنبیوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہی اپنی رنگت تبدیل کی ہے۔
پھر بھلا اجنبیوں کو یہ بات کس طرح بتلائی جا سکتی ہے؟ تم بہت دانش مند ہو نارو۔ اب میری بات غور سے سنو۔ میں نے 2 آدمیوں کو اجنبیوں کے ساتھ ساحل پر تلاش کے لیے بھیجا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تلاش رائیگاں جائے گی اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس علاقے میں سونا موجود نہیں ہے۔ اگر تم اس بات سے واقف ہو کہ اس علاقے میں سونا موجود نہیں ہے، اور جیسا کہ تم نے مجھے بتایا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ سونا اس جگہ موجود ہے جہاں کبھی ڈچالا قبیلہ ہوا کرتا تھا، تو پھر تم نے ان لوگوں سے یہ بات کیوں چھپائی؟ انہیں ہر بات صاف صاف کیوں نہ بتا دی؟ اس سوال کے جواب میں نے نارو کو تفصیل کے ساتھ کہا کہ میرے ذہن میں اس سلسلے میں کیا کیا خدشات موجود تھے۔ ان لوگوں کو اگر سونے کی موجودگی کے صحیح مقام کا پتہ چل جائے تو پھر وہ اس دن نہ جانے اپنے ساتھ کیسی کیسی مصیبتیں لے کر آئیں گے۔ اسی لیے میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر اجنبی خود سے وہ جگہ تلاش کر لیں تو مجبوری ہے، اور یہ ان کی خوش قسمتی اور ہم لوگوں کی بدقسمتی ہوگی، لیکن میں خود انہیں اصل مقام کی نشاندہی نہیں کروں گا۔ ٹیابو، ان زرد پتھروں میں ایسا کون سا جادو ہے جس کے لیے باہر کی دنیا والے اس قدر دیوانے ہیں کہ اتنی دور دور کا سفر کر کے اتنے خطرات مول لے کر ان پتھروں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں؟ نارو نے سوال کیا، اور واقعی میرے لیے اس کے اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل تھا پروفیسر۔ میں اسے کیا بتاتا کہ ان زرد پتھروں کے پیچھے مہذب دنیا کے انسان کس طرح ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خون بے دردی کے ساتھ بہاتے ہیں۔ شام ہو گئی تھی، کھانے کی تیاریاں پہلے ہی سے کر لی گئی تھیں۔ سورج ڈھلتے ڈھلتے سارے اجنبی اور قبیلے کے دونوں آدمی واپس آ گئے تھے۔ اجنبیوں کے چہروں سے مایوسی جھلک رہی تھی۔ مجھے ظاہر ہے کہ اس کی وجہ اچھی طرح معلوم تھی، تاہم میں نے فرانس کی وساطت سے مارکوس سے پوچھا، کہو دوست، کچھ کام بنا؟ کیا تمہارے مطلوبہ پتھر تمہیں کہیں سے ملے ہیں؟ نہیں، فرانس نے خود ہی جواب دیا، ہماری آج کی تلاش ناکام ثابت ہوئی ہے۔ سارے دن کی دوڑ دھوپ کے باوجود ہم زرد رنگ کے پتھروں کا ایک ٹکڑا بھی حاصل نہیں کر سکے۔ پریشان ہونے کی بات نہیں، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ممکن ہے کچھ روز کی تلاش کے بعد تمہیں یہ پتھر مل ہی جائیں گے۔ اس دوران البرٹو نے فرانس سے اسپینی زبان میں کہا، اس منحوس حبشی سے کہو کہ کن بد نصیبوں کو اس نے ہمارے ساتھ بھیج دیا ہے۔ یہ تو بالکل ہی گدھے ثابت ہوئے ہیں، انہیں تو ذرا بھی اس بات کا علم نہیں کہ سونا کہاں سے ملے گا۔ یہ کمبخت کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ کون سے پتھر کا رنگ کیسا ہے۔ ان کے نزدیک تو پتھر صرف پتھر ہوتا ہے۔ کس قدر احمق اور نادان لوگوں سے سابقہ پڑا ہے۔ میں دل ہی دل میں البرٹو کی جھلاہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا پروفیسر۔ جب وہ اسپینی زبان میں ہم لوگوں کو گالیاں دے رہا تھا تو میں مسکرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور یوں ظاہر کر رہا تھا گویا میں اس کی گالیوں کو تحسین و آفرین کے کلمات سمجھ رہا ہوں۔ میری مسکراہٹ سے وہ اور بھی جل بھن گیا۔ فرانس نے نہایت نرم انداز میں مجھے یہ بتایا کہ جو 2 آدمی میں نے ان کے ساتھ بھیجے تھے وہ اس لحاظ سے کچھ زیادہ مفید ثابت نہیں ہو سکے کہ انہیں خود سنہری پتھروں کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی پتھروں کے رنگ پر غور نہیں کیا۔ اس کے بعد فرانس نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر میرے قبیلے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو زرد پتھروں کے بارے میں کچھ جانتے ہوں اور یہ بتا سکیں کہ یہ پتھر کہاں سے مل سکیں گے تو ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ مجھے افسوس ہے، میں نے خشک لہجے میں جواب دیا، میرے قبیلے میں ایسے کوئی آدمی موجود نہیں ہیں جو یہ بتا سکیں کہ یہ زرد پتھر کہاں دستیاب ہو سکیں گے۔ ہم لوگ تمہارے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے جتنا کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ میں نے جن لوگوں کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا وہ اس لحاظ سے بڑے قابل قدر لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ اگر تم ان لوگوں کے کام سے مطمئن نہیں ہو تو پھر مجبوری ہے تم ہمارے بغیر ہی اپنا کام چلانے کی کوشش کرو۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، فرانس نے میرے بگڑے ہوئے تیور بھانپتے ہوئے جلدی سے کہا، ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا، ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس ان سے بہتر لوگ موجود ہوں تو وہ ہماری مدد کر سکیں گے، لیکن اگر ان سے بہتر لوگ موجود نہیں ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں، ہم انہی کی مدد سے اپنی تلاشی کا کام جاری رکھیں گے۔ میں نے فرانس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔
ان لوگوں کی تلاش کا کام کئی دن تک جاری رہا۔ ان دنوں کے دوران کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ ہر شام کو یہ لوگ بھوکے پیاسے منہ لٹکائے ہوئے واپس چلے آتے تھے۔ بالآخر مارکوس نے مجھ سے کہا کہ اب وہ اور اس کے ساتھی جہاز میں بیٹھ کر ساحل کے اگلے حصے کی طرف جانا چاہتے ہیں، شاید وہاں قسمت ان کا ساتھ دے دے، کیونکہ ساحل کے ان علاقوں میں تو تلاش بسیار کے باوجود انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ مارکوس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اپنے کچھ آدمی ان کے ساتھ کر دوں تاکہ وہ رہنمائی کے فرائض سر انجام دے سکیں، لیکن بات یہ تھی پروفیسر کہ میں اپنے لوگوں کو ان اجنبیوں کے ساتھ دور دراز کے علاقوں میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ لوگ ہمارے آدمیوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کریں گے۔ مارکوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب جس طرف جانے کا مقصد رکھتا تھا وہ ڈیچالا قبیلے کی سابقہ رہائش والا علاقہ تھا، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ وہاں سونا موجود ہے اور تھوڑی سی جد و جہد کے بعد یہ لوگ اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنا بہت سا سونا دیکھ کر نہ جانے ان کا کیا حال ہو، اور یہ میرے آدمیوں کی جانب نہ جانے کس قسم کا رویہ اختیار کریں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کسی اور کو ان کے ساتھ بھیجنے کے بجائے میں تنہا خود ان کے ساتھ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ لوگ سونا پا لینے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے مارکوس کو بتایا کہ اس بار اس کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود جاؤں گا اور میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہیں ہوگا۔ مارکوس اور اس کے ساتھی میری یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی کہ قبیلے کا روحانی پیشوا خود ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ طے یہ پایا کہ اجنبی ایک دن آرام کریں گے اور اس سے اگلے دن ساحل کے دوسرے علاقوں کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں جہاز پر ان کے ساتھ ہوں گا۔ چنانچہ اس منصوبے کے مطابق عمل کیا گیا۔ اجنبیوں نے ایک دن آرام میں گزارا۔ اس دوران وہ یا تو اپنے جہاز پر ہی رہے تھے یا ان میں سے کچھ، جن میں البرٹو بھی شامل تھا، بستی میں آ کر ادھر ادھر گھومتے رہے۔ البرٹو بستی کی ایک ایک عورت کو جیسے اپنی آنکھوں میں تولتا رہتا تھا۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، لیکن جیسا کہ بات کے حالات سے ظاہر ہوا، اس کا ایک خاص مقصد تھا جس کے تحت وہ تمام عورتوں کو نظروں ہی نظروں میں پرکھ رہا تھا اور آئندہ کے لیے منصوبے بنا رہا تھا۔ میں البرٹو کی سرگرمیوں پر سختی کے ساتھ نظر رکھے ہوئے تھا، اور میں نے بستی کے کئی آدمی اس کام پر خاص طور پر مامور کر دیے تھے کہ وہ برابر البرٹو کی نگرانی کرتے رہیں۔ لیکن وہ ایک نہایت چالاک اور مکار آدمی تھا۔ اس نے اس دوران ہم میں سے کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ عورتوں کو صرف گھورتا رہا تھا اور اس سے آگے جانے کی اس نے ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کی۔ دوسرے دن ہم لوگ جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ جہاز کا رخ اب اس طرف تھا جو ڈیچالا قبیلے کی قدیمی رہائش گاہ تھی، اور جہاں منوں بلکہ ٹنوں سونا ساحل پر بکھرا پڑا تھا۔ مجھے وہ گڑھا ابھی تک اچھی طرح یاد تھا جس میں نے سونے کے سینکڑوں بڑے بڑے ٹکڑے ڈال کر اس میں بھر دیا تھا۔ جہاز اس جگہ سے کچھ دیر پہلے ہی لنگر انداز ہو گیا جہاں سونا موجود تھا۔ اجنبیوں کا رویہ میرے ساتھ دوستانہ تھا۔ وہ آپس میں بڑے اطمینان سے میرے بارے میں گفتگو کرتے۔ انہیں یقین تھا کہ میں ان کی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے انہیں تاثر ہی یہی دیا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ جہاز کے لنگر انداز ہونے کے بعد سب لوگ ساحل پر اتر آئے۔ میں بھی دوسروں کے ساتھ گھٹنوں گھٹنوں پانی میں چلتا ہوا ساحل تک آ گیا تھا۔ یہاں کے سارے مناظر میرے جانے پہچانے تھے پروفیسر۔ جب میں نے ڈیچالا قبیلے والوں کو ان کی رہائش گاہ سے نکالا تھا تو ہم لوگ انہی راستوں سے گزر کر گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے ان میں سے کوئی بات اجنبیوں کو نہیں بتائی اور نہ ہی بتانے کا ارادہ تھا۔ سب لوگ ساحل پر اتر کر ادھر ادھر منتشر ہو گئی اور مختلف جگہوں پر پڑے ہوئے پتھروں کو اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس جگہ سونا موجود ہوگا یا نہیں، کیونکہ جہاں سونا میں نے دیکھا تھا وہ جگہ کچھ آگے تھی اور اجنبی مہم جویوں کے قدم ابھی تک وہاں نہیں پہنچے تھے۔ تاہم اب اس مہم میں میری دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ میں خود بھی یہ جاننا چاہتا تھا کہ ساحل کے اس حصے میں سونا موجود ہے یا نہیں، اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ خود بھی تلاش میں شریک ہو گیا۔ ہمیں پتھروں سے سر مارتے ہوئے شام ہو گئی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ مارکوس، البرٹو اور اس کے باقی ساتھی سخت دل گرفتہ نظر آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ قسمت ہم پر مہربان نہیں ہے۔ مارکوس نے کہا۔ تم ابھی سے نا امیدی کی باتیں کیوں کرنے لگے ہو؟ البرٹو نے کہا۔ ابھی تو ہمارے سامنے ساحل کا بہت بڑا علاقہ پڑا ہے۔ ہم اس علاقے کو چھانے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، اور کم از کم مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہم لوگ سونا تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تم یہ بات اتنے وثوق کے ساتھ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ مارکوس نے کہا۔ اس لیے کہ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ لارگو کا دادا ایک نہایت منجا ہوا جہاز راں اور جغرافیہ دان تھا، اور اس سے غلطی ہونے کا بہت کم امکان ہے۔ لیکن ہم سے تو غلطی ہونے کا امکان ہے، مارکوس نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے ہوں، ہو سکتا ہے ہم سے نقشے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو۔ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، البرٹو نے کہا۔ ہم نے نقشے کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی، خود فرانس کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ ہم لوگ صحیح مقام پر پہنچے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ فرانس نے کتنا عرصہ افریقہ کے ساحلی علاقوں کی سیر میں گزارا ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، مارکوس نے پشمردہ آواز میں کہا، لیکن مجھے تو یہ ساری مہم اب کچھ بیکار سی معلوم ہوتی ہے۔ اتنی دنوں کی تلاشی اور جستجو کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ میں ان لوگوں کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا پروفیسر، اور ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، لیکن وہ دونوں ظاہر ہے کہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ میں ان کی گفتگو سمجھ بھی سکتا ہوں، اس لیے وہ میری طرف سے لاپرواہ تھے۔ ان کمبخت کالے وحشیوں کو تو کسی بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے، البرٹو نے میری طرف دیکھتے ہوئے مارکوس سے کہا۔ اب اسی شخص کو دیکھو جو اپنے قبیلے کا روحانی پیشوا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نام نہاد پیشوا کو یہ بھی علم نہیں کہ ساحل کے کون سے علاقے میں سونا موجود ہے۔ تم ان جنگلیوں کی کیا بات کرتے ہو؟ مارکوس نے جواب دیا۔ انہیں تو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں۔ ان بدنصیبوں کو اگر کسی بات کی اہمیت معلوم ہوتی تو بھلا یہ اس طرح ننگے گھومتے۔ اب اسی روحانی پیشوا کو دیکھ لو کہ ڈھٹائی سے سب لوگوں کے سامنے کس شان سے کھڑا ہوا ہے، اور اسے ذرا بھی شرم نہیں آتی، اور اوپر سے طرح یہ ہے کہ ان کی عورتوں کو ہاتھ مت لگاؤ۔ البرٹو نے نفرت سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ کہتے ہیں ہماری نسل خراب ہو جائے گی۔ تم دیکھنا، ہمیں ذرا سونے کا سراغ مل جائے، اس کے بعد ہم انہیں بتائیں گے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں گے۔ کیا؟ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ مارکوس نے ایک دم چونک کر پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں، البرٹو نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں نے چند عورتوں کو نظروں ہی نظروں میں تاڑ لیا ہے۔ ہم انہیں کسی ترکیب سے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور کنیزیں بنا کر رکھیں گے، سرزمین افریقہ سے تعلق رکھنے والی نادر و نایاب کنیزیں۔ مہربانی کر کے ایسی کوئی حماقت مت کرنا، مارکوس نے کہا۔ اگر ان لوگوں کو تمہارے اس بےہودہ ارادے کی ہوا بھی لگ گئی تو وہ تمہاری تکا بوٹی کر ڈالیں گے۔ ہم یہ کام ایسی صفائی سے کریں گے کہ انہیں اس کا علم بھی نہیں ہو سکے گا، البرٹو نے ڈھٹائی سے کہا۔ اگر ہمیں سونا مل گیا تو پہلے ہم اپنے جہاز کو سونے سے بھر لیں گے، اس کے بعد اس شخص کو چھوڑنے کے لیے ان لوگوں کی بستی کے ساحل کی طرف جائیں گے، اور لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بہانے ان کی بستی میں چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان دوستانہ تعلقات موجود ہیں، اس لیے کسی شک و شبہ کی فضا موجود نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس جہاز میں بے ہوشی پیدا کرنے والی دوا وافر مقدار میں موجود ہے۔ ہمیں شراب کے چند پیپے ختم کرنے پڑیں گے۔ ہم شراب میں بے ہوشی کی دوا ملا کر ان لوگوں کے درمیان ایک ایک جام تقسیم کر دیں گے۔ اتنا کافی ہوگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی پسند کی عورتوں کو اٹھا کر جہاز میں ڈال دیں گے اور پھر لنگر اٹھا دیں گے۔ یہ ہے میرا منصوبہ، کیوں ہے نا لاجواب؟ مارکوس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحوں تک دور خلا میں تکتا رہا، پھر بولا، مجھے تمہارے اس بےہودہ پروگرام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری طرح عورتوں کا رسیا نہیں ہوں۔ میری ایک بیوی ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں نے آج تک اس سے بے وفائی نہیں کی۔ تم عورتوں کے بارے میں سوچ رہے ہو اور میں سونے اور صرف سونے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اگر سونا نہیں ملا تو پھر سب کچھ بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ کچھ بیکار نہیں ہے مارکوس، البرٹو نے جواب دیا۔ سونا ملے گا اور ضرور ملے گا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے۔ کاش ایسا ہی ہو،
مارکوس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا۔ رات کے کھانے کے لیے ہمارے پاس کافی سامان موجود تھا۔ گوشت کے علاوہ پھل بھی بڑی مقدار میں موجود تھے پروفیسر۔ کھانا سب لوگوں نے جہاز کے اندر ہی کھایا اور اس کے بعد سب کے سب لیٹ کر سو گئے تھے۔ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے جلدی نیند آ گئی۔ میں البتہ جاگ رہا تھا اور دل ہی دل میں البرٹو کے منصوبے کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ اب یہ لوگ سونے سے زیادہ دور نہیں تھے اور ایک آدھ دن میں ہی سونا ان کی دسترس میں آنے والا تھا۔ البرٹو واقعی ایک عمدہ منصوبہ ساز تھا۔ اس نے ہمارے قبیلے کی عورتیں اڑا لے جانے کی ایک نہایت عمدہ ترکیب سوچی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اس کی نادانی پر ہنس رہا تھا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس کی ترکیب عملی جامہ پہننے سے پہلے ہی میرے علم میں آ چکی ہے اور میں اس کے دل کی بات سے واقف ہو چکا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ البرٹو کو اس کی منمانی کارروائی کرنے کی اجازت دوں گا اور عین وقت پر اسے ایسی سزا دوں گا جسے وہ زندگی بھر فراموش نہ کر سکے گا۔ میں نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی پروفیسر، اور اب اپنے لوگوں کو اس خطرے سے بچانا میرا کام تھا۔ ہاں، میں انہیں اپنے ہی لوگ کہوں گا کیونکہ وہ اب واقعی میرے اپنے لوگ تھے۔ میں ان میں سے ہی ایک بن گیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اپنا روحانی پیشوا تسلیم کیا تھا اور اس طرح نارو سمیت ان تمام لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوتی تھی اور میں اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا تھا اور میں ان کے اعتماد پر پورا اترنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سیدھے سادھے اور بھولے بھالے لوگ ہیں اور انہیں دھوکہ دینا بہت آسان ہے، اور مہذب دنیا سے آئے ہوئے البرٹو اور اس کے ساتھی بے حد چالاک اور مکار لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی چالاکیوں اور مکاریوں کا سدباب میں ہی کر سکتا تھا، اور میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دے لیا تھا جس کے مطابق مجھے عمل کرنا تھا۔